بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ پاک پر فدا ہوں، آپ کو کافر بھی صادق اور امین کہتے ہیں۔ صادق وہ کافر جو تھے وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، یا مجھے یہ کہنے دیجئے کافر اللہ کو نہیں مانتے تھے لیکن حضور پاک کو کم از کم صادق اور امین مانتے تھے۔ اور ایک زمانہ وہ بھی آیا اور شعیب ابی طالب کا جب سوشل بائیکاٹ کیا گیا تو میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ امانتیں جو کافر تھے وہ اپنی امانتیں آپ سرکار کے پاس رکھاتے تھے، اور مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ جب سوشل بائیکاٹ تھا تو کیا تب بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے؟ تو یعنی کہ مکہ مکرمہ میں آپ سرکار کو اذیتیں پہنچانے میں وہ سب سے آگے رہے، لیکن اس کے باوجود امانتیں جو ہیں وہ آپ سرکار کے پاس ہی رکھواتے رہے اور آخر تک رکھواتے رہے، اور اس کا ثبوت موجود ہے کہ ہجرت کی شب وہ ساری امانتیں آپ کے پاس تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک کہ جو تمام آپ نے اپنی زندگی گزاری تو امانتیں آپ کے پاس۔ تو محفل شروع ہونے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ اس کو میں مختصر طور پہ دہرا دیتا ہوں کہ جسٹس نذیر احمد غالی صاحب نے ایک بات کی تھی، گزشتہ محفل میں ہم نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا، تو وہ اقرار الحسن جو مشہور اینکر ہیں انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ وہ فوری طور پہ فرانس پہنچے ہیں اور انہوں نے فرانس کے سائنسدانوں سے انٹرویو کیے ہیں، دیکھا آپ نے؟ اور لائیو پروگرام میں انٹرویو کیا، اور ان سارے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ جی ہمیں تو ہمارے تو وہم و گمان میں بھی ایسی کوئی ریسرچ شروع ہی نہیں ہوئی ہے بھی نہیں۔ اور فرانس کے سائنسدانوں نے تو جسٹس نذیر احمد غالی صاحب کا جو تھا وہ سارا جھوٹ کلیئر کر دیا، اور لیکن ہمارے جسٹس صاحب نے ان کا بڑا پردہ رکھا تھا پچھلی دفعہ، تو یہ مجھے ان سے شکایت ہے، تو آپ کچھ فرمائیں ذرا۔ جسٹس نذیر کے ساتھ جو تعلقات بناتے تھے نا صرف کیسز میں فیور لینے کے لیے، ان کو اپنا عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عشق کو حوالہ دیتے تھے۔ ایک ہمارے جسٹس صاحب ہیں، جی قریب رکھیں، بڑا قریبی، میرے گھر کے ہیں انکل، انہوں نے مجھے بھرتی کرانے میں بھی رول ادا کیا ہوگا، تو وہ بھی گئے تھے مدینہ شریف، اور یہ غالی صاحب بھی ادھر تھے، تو غالی صاحب نے یہ کیا کہ ان کو نا ایک تسبیح لا کے دی، سر جی قریب رکھیں، ہاں تسبیح لا کے دی، اور ان کے ساتھ مجھے اس واقعے کا پہلے پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا، تو وہ فرمانے لگے تسبیح لا کے دی، اور اس میں یہ انہوں نے غلط بیانی کی کہ یہ تسبیح اتنے مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں رکھی ہوئی تھی۔ اچھا یہ بات اب انہوں نے ہائی کورٹ اب واپس آئے نا تو وکلا سے ہنس کے باتیں کر رہے تھے کہ میں نے جیسا کو کیسے بیوقوف بنایا۔ یہ ریالٹی میں واقع ہے، مجھے اس کا ایک جج تھا جو اسی محکمے میں بھرتی تھا، پھر میرے ساتھ وہ ایڈیشنل تھا، اس کا نام بھی مجھے یاد ہے، وہ بھی ریٹائر ہو گیا میرے ساتھ سے، وہ سرگودا میں رہتا ہے۔ دوسرا یہ ہر جسٹس کو، ایک ہوتے تھے جسٹس محبوب صاحب، ان کو بھی نا عشق رسول بیچنے کے لیے نعوذ باللہ ان کے ساتھ یہ کرتے تھے، ان کو کسی مدرسے میں لے جاتے تھے، پھر ان کی تعریفیں کرتے تھے، پھر کیس میں فیور لیتے تھے،
یہ سارے کام کرتے تھے وہ. تو پھر انہوں نے جب جس طرح لابیز بنتی ہیں پھر یہ ہائی کورٹ کے جج ہوئے، لیکن یہ 6 مہینے سال کے قریب جج رہے. اچھا پھر نکال دیا تھا ان کو. اچھا ہاں جی یہ ہے. تو یہ اپنا کام پورا ڈالتے رہے، صحیح ہے. وہ تسلی سے ڈالتے رہے اور دین اب بھی بیچتے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. میں نے لوگوں سے بات کی ہے تو وہ بڑے معتقد نکلتے ہیں. میں نے کہا یار آپ تو سمجھ لو کہ جو بات ہوئی ہے آپ سے. میں حاضر ساری میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. تو آپ سرکار اتنے بڑے صادق ہیں کہ تمام مسلمانوں کے فرقے جو ہیں ان میں 1000 اختلاف ہوں، لیکن ایک بات پہ سب متفق ہیں کہ آپ سرکار کا نام لے کر جو بندہ جھوٹ بولے، آپ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، آپ سرکار کو ہم نے سچا مانا ہے تو ہم نے اللہ کو مانا. آپ سرکار کی سچائی پہ جو حرف لا رہا ہے بندہ، آپ سے کوئی جھوٹ منسوخ کر رہا ہے، تمام علماء کرام متفق ہیں کہ وہ شخص واجب القتل. منیر کو ان کے متعلق ایک بات معلوم ہے، منیر سے بھی گزارش ہے اپنا حصہ ڈالیں. یہ توہین رسالت کا کیس ہے، اس میں حصہ ڈالنا جو ہے یہ غازی احمد الدین شہید بننا ہے. علی بھائی وہ کل میں نے پھر کلیئر کیا مفتی صاحب سے مکمل بات کو، تو مفتی صاحب فرمانے لگے کہ ایک دفعہ ایک کانفرنس میں ہم موجود تھے جہاں پہ غازی صاحب بھی موجود تھے. تو میں نے دعا کی، میں نے کہا کہ ہم سب جو یہاں موجود ہیں، یا اللہ ہم سب کو ناموس رسالت میں شہادت کی موت عطا فرمانا. تو ابھی جیسے سب نے آمین کہا ہے نا، تو سب نے تو آمین کہا، لیکن وہ جو غازی صاحب تھے نا انہوں نے کہا مفتی صاحب ذرا خاموش ہو جائیں، ابھی میں جینا چاہتا ہوں، آپ کیسی دعائیں کر رہے ہیں. آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ پھر سے دعائیں کہ حضور کی ناموس کے لیے، حضور کی عزت کے لیے، یا اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمانا. جسٹس صاحب کی بات ہو گئی اور مسئلہ جو ہے اقرار الحسن کے لیے دعا بھی ہو گئی. اس نے بڑا اچھا کام کیا، فوری طور پہ فرانس کیا اور وہ سائنسدانوں سے بات کی، لائیو اس نے پروگرام کیا.